علی بھائی، میں کچھ جاننا چاہوں گا آپ سے، اور کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی ذات سے متعلق۔ ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی مرڈر کی، بلکہ وہ سیکنڈ ٹائم تھی۔ تو یہ تو بڑی ایک کسی شخص کے لیے بھی خوفناک بات ہے کہ اس کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو۔ تو جب آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے، اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں، زندگی تو ہر بندے کو عزیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی جو بڑی نعمتیں ہیں نا، جن کی قدر کرنی چاہیے، اس میں سے زندگی بھی ہے، اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کرنا فرض ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور اللہ نے اس زندگی کی محبت بھی آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو مرڈر اٹیمپٹ سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایکسپیرینس اللہ نے رکھا ہے کہ اس کے بعد جو آپ کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو پازیٹیولی لیں کہ اللہ تعالی نے وقت مقرر کیا، اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا۔ آپ نہتے بھی ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے آپ کو زندگی مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے، یہ ایک ہے۔ باقی ظاہر ہے لائف ٹائم کے لیے آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو لائف ٹائم کے لیے ایک تھریٹ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، خوف ہر وقت کا، بعض کا ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں لوگ، وہ ایک تکلیف ہے۔ ظاہر ہے وہ ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے ساتھ 2017 اکتوبر میں ہوا، پھر 2021 مارچ کے اندر ہوا، دونوں دفعہ یعنی بال بال ہی بچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ بس شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بزدلی نہ دکھائے، اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک پورا نہیں کروائے گا نا، آپ کو کوئی راستے سے ہٹائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا رہے گا۔ ورنہ یقین کریں، پہلی دفعہ تو بالکل میں اکیلا تھا، عثمان بھائی تھے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں، دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو، اور اس جگہ پہ کیے ہیں۔ ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا۔ تو خون تو جتنے زخم لگے وہ اتنے گہرے نہیں تھے، یا مختلف جگہ پہ وہ کہ ابھی بھی میرے جسم پہ نشان موجود ہیں اس کے۔ تو دوسری دفعہ بھی جو آیا ہے اس نے بھی بس وہ ایک لمحے کی دوری پہ رہ گیا تھا، وہ مس ہو کے تو میری بازو پہ لگ گیا، ورنہ بازو کے بجائے ادھر لگ جاتا۔ وہ جو بلیڈ تھا وہ تو کم از کم 10-12 ہزار روپے کا وہ بلیڈ ہے جو وہ لے کے آیا تھا، وہ تو بس جسٹ آپ ٹچ کرنے کی دیر ہے تو آپ کی شارک کٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے۔ کافر کوئی نہیں کر رہا، مجھے کافروں سے کوئی گلا نہیں اس حوالے سے، مسلمان ہی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے سے جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ کافروں کے ساتھ یہ خارجیوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا نا، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور کافروں سے جنگ نہیں لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کافروں سے بھی نہ لڑیں، سوائے یہ کہ جب کوئی دو بدو لڑائی آ جائے، وہ ایک لادہ معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے اپنے اعصاب، آپ اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر۔ سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا، وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ بن جاتے ہیں، وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ لوگ نہیں سوچتے، لوگ سمجھتے ہیں جس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارا ہوگا۔ نہ، میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو؟ اس کے بعد تو میں اور ابھر کے ہی سامنے آتا ہوں۔ لیکن مسئلہ ہوتا ہے بیوی بچے ماں باپ، ان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، کمزور دل والے ہوتے ہیں نا۔ خیر میں نے تو ان کو بھی بڑا دلیر کوشش کرتا ہوں کروں، باقی یہ کہ وہ انسان تو بہرحال انسان ہے۔ تو یہ ایک جذبہ انسان کا اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جو مرضی ہو جائے۔ اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہے نا یہ عقیدہ؟ لیکن کتنے پریکٹیکلی اس عقیدے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ میں باڈی گارڈ رکھنے کے کوئی مخالف نہیں ہوں، میں صرف مخالف یہ ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، تو پھر باڈی گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ نگاہ مارا کریں نا، جھوٹ بولتے ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو نبی الاسلام نے خود رکھے ہوئے تھے۔ لیکن قرآن میں جب آیت نازل ہوئی نا، واللہ یعصمک من الناس، آپ کو ہم لوگوں سے بچا لیں گے، نبی الاسلام نے اپنے باڈی گارڈ ہٹا دیے تھے۔ یہ گارنٹی صرف نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی،
کہ آپ کو اپنے ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی یہ چیز آگے تعلیم نہیں کی ہے کہ آپ ظاہری اسباب اختیار نہ کرو. لیکن جو آپ کے ساتھی درویش اٹیچ تھے وہ بھی آپ کی طرح درویش ہی تھے. حضرت عمر نے بھی کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا، اس لیے چیپلی ان کو مرڈر کر دیا گیا. حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت عثمان کا بھی ہو گیا. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک کمرہ لادہ بنایا ہوا تھا. انہوں نے اپنا پورا معاملہ سیدھا کیا ہوا تھا. وہ نماز مسجد میں نہیں آ کے پڑھتے تھے. یہ صحیح مسلم میں ہے، مقصورہ ان کے محل کا ایک کمرہ تھا جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا. وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے، پبلکلی نہیں آتے تھے، اور وہ جسٹیفائی تھے. میں یہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ حاکم وقت جو ہے نا اس کے ساتھ پوری رعایا جڑی ہوتی ہے. یہ کہ آپ چیپلی ایک مسلمانوں کے لیڈر کو ہٹا دیں اور پیچھے افراتفری. میں تو کہتا ہوں حضرت عمر بھی اپنا باڈی گارڈ رکھتے، حضرت عثمان کو بھی اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے، حضرت علی کو بھی رکھنے چاہیے تھے. یعنی میں ایک مشورتاً بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے تو اپنا کمرہ بھی، صحیح مسلم میں وہ ایک کمرہ تھا جس میں وہ نماز، جمعے کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے. جمعہ پڑھانے بھی نہیں آتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ ایک تھریٹ تو تھی ہر طرف سے، اندر سے بھی باہر سے بھی. وہیں پہ نماز پڑھتے تھے. وہ مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے مقصورہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دی. اور پھر میں جب چلا گیا تو حضرت معاویہ نے پیچھے بندہ بھجوایا اور کہا کہ آندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم جہاں پہ فرض نماز پڑھتے ہیں نا فوراً وہاں پہ نفلی نماز ادا کریں، اپنی جگہ کو بدل لیں یا تھوڑا گیپ ڈال لیں. یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھے ٹیچر کی نشانی بھی ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ نہ ٹوکے، بعد میں پیغام بھجوایا کہ آندہ ایسا نہیں کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ ایگزیکٹ وہاں سنتے ہیں شروع کر دیں، تھوڑی دیر سنت اذکار کریں، اس کے بعد بے شک وہیں پڑھ لیں، لیکن گیپ ڈالیں، فرض اور نفل کو علیحدہ کریں. صحابہ کرام تو بکھر کے مسجد میں پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز چونکہ پرفارم ہوتی تھیں، اس لیے یہ آپ، اس لیے میں اب دیکھیں میں پبلکلی اس طرح نماز ڈکلیئرڈ میری نہیں ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور میں اس میں زیادہ، یعنی میرا جو آپ زیادہ کہ میں تو کہتا ہوں 100% ہی مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں نا، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں. ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دوں. اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے کہ رذیل عمر تک کوئی لوٹایا جائے. نبی الاسلام بھی 61 ایئرز میں چلے گئے. 61 ایئر کوئی ایج نہیں ہے، دیکھا جائے 61 سال کوئی اتنی عمر نہیں ہے. نبی الاسلام کی داڑھی بھی کالی تھی، اس طریقے حضرت بکر صدیق کی بھی عمر اتنی تھی. 63 سال تو ہم لیونر ایئرز سے کہتے ہیں، سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز ہی ہے. حضرت علی کی بھی اتنی عمر تھی، حضرت عمر کی بھی اتنی عمر تھی، حضرت عثمان کی عمر 82 ایئرز تک گئی ہے. باقی تو سارے چھوٹی عمر میں گئے. حضرت حسین 57، حسن ابن علی تو اس سے بھی کم عمر میں. تو یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو موت کے حوالے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. باقی آپ نے ظاہر ہے کہ پھر پوری لائف میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ میری اب اس کے بعد سے لائف کی جو احتیاط ہے، یعنی اپنی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ظاہر ہے سارے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اکیڈمی میں بھی لگے ہوئے ہیں، گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز میں واچ کرتا ہوں، وہ ساری چیزیں سیکیورٹی میجرز تو ہر چیز کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایسا کروں. تو وہ کوشش تو کرتے ہیں ابھی بھی.